دی جڑے اس فن دے لوگ نان پتہ لگدا ہے شیخ حضرت مولا اشرف علی صاحب تھاوی رحمت اللہ علیہ فرمائندے ایک دفعہ اتنے مشاعرہ ہویا تمام شعراء اکٹھے ہیں اس مشاعرے دے اندر ایک مصرع کسی نے پیش کیتا انہوں مکمل کرو مصرع دا پہلا جو ضائی کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے حضرت لکھیا شعراء بڑا زور لایا نازک کو صحیح سیٹنگ نہ ہوئی ایک بچہ بیٹھے داڑھی لا دی پئی وہ مشاعرے دے وچ موجود ہے اس ایسی سیٹنگ کی تھی شعراء دی اتھائیں بیچارے نو نظر لگی اسے میں نے بچہ بات میں نو مصرع اگلا آندہ ہے لیکن میں تو آپ کو سنائی تھا کہیں نہیں میں تو کل ہے کہ آپ دے واض کرنا میں تو توڑی نظر لگے میں پھڑ گیا کہیں نہیں میں سنائی میں آندہ ہے نا صحیح نا حضرت نا کم کرو جس ویلے جناب شعراء نے ویکھیا شہنشاہ ایران کو آکھے ہی شاعر کو بلواؤ اساں دی زیارت کرنا چاہنے ہیں حکم پروٹوکول دے سو چھو گفٹ دے طائف دے ہدیے دے سو قاصد دوبارہ آ گیا بادشاہ نو آکھیا شہنشاہ ایران میں بھیجیا دا شاہ نو ساڑی طرف بھیجو مسلمانوں آج کرتا شاید کوئی ایو جیا بادشاہ ہویا بڑا بغلہ ماریا ماشاءاللہ ہیرو بڑھ گئی سمجھ آنی بھئی لے تو سا بچے ودیو مبارک نے سن تو دیا لے اپنی مغرب والی سائڈ تکنی بے حیائی نے جی میں ساٹھے پاسے اللہ تو کو حیا نصیب رکھے اور شرم نصیب رکھے دین دے اثرات الحمدللہ توڑے میں کافی سارے نظر خیر بادشاہ جو گیا نا وہ تو جناب پہلے تو زیادہ پریشان نہیں دی پوچھے ابا کیوں پریشان ہو مصرع کا میں مکمل کر کے دے چھوڑے اوشا کہ میری دی گولو شہد چاہے چوڑیا دے گھر ونج بڑی ہے میں نو شہد چاہے میں مصرع لکھوا کے بیج پہ چھوڑا کر شاعر میں میں در کر دوں میں کئی نو دس میری دیگے لکھی ہے پتی بڑی دنا ہے اوشا کہ ابا جی پریشان ہو من دی لوڑ نہیں اگر میں مصرع مکمل کر سکنیاں تے خط دا جواب ہی میں دے اور ہمیں ادھر کاغذ کا جناب بچی نے ابو کو رکا لے لیا رکے دے اتے لکھیا گل بولا گل بو گزر گر در چمن بیند مرا گل بولا گل بو گزر گر در چمن بیند مرا بت پرستی کہہ کند گر برہمن بیند مرا در سخن مخفی منم چوبوے گل در برگ گل ہر کے بیند میل دارد در سخن بیند مرا وہ جڑا چھوڑ پڑھتا پہ اس کو ترجمہ پوچھ گینا اس نے سمجھ آندی پہنے بچی لکھیا گل بولا گل بو گزر گر در چمن بیند مرا بچی لکھیا جڑی گل بول پھلاں تے مست نے شیطان نظر آندی ہے گلستان تے چمنستان دے اتے مست نظر آندی ہے اس گل بول میں کو دیکھیا کہے نہیں میں کو دیکھ لوے تو چمن شمن سارے حکم بھول ونجے بت پرستی کہہ کند گر برہمن بیند مرا بچی لکھیا جڑے بتوں دے پجاری ہیں تو انہاں دے سامنے سر جھکائی پہ انہاں جناب میں کو کہہ نہیں دیکھیا جے میں کو دیکھ لمن تا اپنے معبودان مجازی تے بتوں کو بھول ونجن اگلا یوس پہلے دیدار میں نمائیو پرہیز میں کنی دیدار میں نمائیو پرہیز میں کنی بازار خیش آتے شے ماں تیز میں کنی اگ بھڑکا کے ابو چھوڑ لکھ دیا در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگے گل میں اپنے شیر دے وچ ان لکی ہوئیاں جی میں گلاب دی پتیاں دی خوشبو گلاب دی پتیاں دے وچ لکی ہوئی ہوندی ہے خوشبو الگ در نہیں ہر کے بیند میل دارت در سخن بیند مرا بچی آدھی جڑا میں کو دیکھنا چاہتا ہے میں الگ کہنی میں نظر آندی میری کلام دے وچ میں کو دیکھ گنو جنہ خوشبو گلاب دی دیکھنی ہے گلاب دے پتیاں کو دیکھ گنے جنہ اللہ تبارک و تعالی دی بزرگو زیارت کرنی ہے قرآن پاک دی زیارت کر گنو تلاوت کرو
اندے نال تعلق رکھو، ہی کو پڑھو بھی صحیح، پڑھاؤ بھی صحیح، تے قرآن تے عمل بھی کرو۔ مسلمانوں غلط رستے تے بہت اسا چل گیا ہے، ایک ہن حقوق اللہ تے دوسرے ہن حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ چاسی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا معاف کر دے سی، چاسی تو عذاب دے سی، لیکن حقوق العباد اللہ کوئی نہیں معاف کرنے۔ جس عنوان دا کوئی حق دے نے میرے بھائیو، اپنی جانہ پہ ظلم نہ کرو، زیادتیاں نہ کرو، آخرت بہت بڑی مشکل ہی نے۔ میں انہیں نہیں یادہ پہ حضور علیہ السلام دا عمل مبارک دن دیکھو، ہاڑ دے دیاڑے ہیں، جون جولائی دے دیاڑے ہیں، گرمی دا موسم آئی، مدینہ پاک دا شہر آئی، حضور علیہ السلام دے کے صحابی جیدہ نائے اسید ابن حزیر، کیا نائے؟ حدیث پڑھ دے میں توجہ کرے آئے، میں نے عادت کائنے شفیع کرنا چمڑا دی میں 4 بجے بند کرتا گل سمجھا دی میری یہ عادت نہیں، الحمدللہ نہ آج تائیں میں کہیں ٹائم دیتا ہے کہ 1 منٹ انتظار کروائیے، کسے کل پہنچ گئی جے کو میں فقط جتو ہوئے تو منٹ کیا 1 سیکنڈ انہیں انتظار کی اللہ دے فضل و کرم نال میں قدر انتظار ہی نہیں کروائی، تو میں کو جتنا ٹائم دے میں اس تو اگا تجاوز ہی کری، میں کو 4 بجے تک فرمانے میں انشاءاللہ تسا گھڑی ادھر نہیں دیکھنا، حدیث پاک دی بے ادبی نہ کریا، تو میں بس یہ تواڈے سامنے عرض کریں دا پیا غفلت نہ کرو، میں یہ نہیں سمجھ آندی 1400 سال بعد کچے ملانے تے پکے ملانے انہوں سمجھ پائے گئی ہے جو اللہ سے بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑا مہربان ہے، وہ معاف کر چھوڑی کھادی پیتی رکھو، رگڑا لائی رکھیا، زمین نہ تے قبضہ کر گیا، ہاں جی بہنوں نو جداد نہ دیتی، دھیاں نو جداد نہ دیتی، دھیاں نو گھر بہائی رکھ دین معاشرے دے اندر تواڈے پاسے نہ کریں دے اسے جو میں دین پر نائی تے مڑ جداد دے وڑی پوندی بہنوں دی شادیاں نہیں کریں دے، بیٹھیاں بیٹھے قبر وچ وڑ ویندی جناب، ہاں جی تے میں بہن پر نائی تے زمین دیونی پوندی ہے، دکاندار دے پیسے نہ دیتے، چاہی رکھیا قرضہ موڑن نو آکھیا لے گیا تے پیو ہو گیا، انہاں دیوے دی واٹ تے جاندے بس تے چڑھ گیا، کنڈکٹر نہ کرا ویندا بغیر ٹکٹ ہیٹھ ہم کر کے بیٹھے رہے، چوڑی آئی خان پہنچ گیا، خوش ہوا بیٹھا کیا جی پلچو لایا مو کنڈکٹر کو پتہ ہی کہیں نہیں ملا کر دیتا مفت نہیں موا، اے خدا دا قرآن گواہی نہیں مار کا مرضی تواڈی اپنی، اللہ پاک نے فرمایا سبحان اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ صحیح فرمائے مرن کے بعد میرے کو لو آسو میرے کو میں تواڈی ہر حالت نو جاننا، میں کو پتہ کنڈکٹر نو پتہ کہیں نہیں لگا تا ٹکٹ دا کرایہ دیتا یا کہیں نہیں دیتا، بھائیو نبیکم بما کنتم تعملون، میں تیرے کو پوچھا بغیر ٹکٹ دے سفر تے کیوں کی، کیوں پرائی زمین تے قبضہ کیتا، کیوں فلانے دا درخت توڑے آؤ، یہ تفصیل دا ہوں ٹائم نہیں ورنہ میں عرض کرا نہ اپنی جان کو ظلم کر بھی نہ کرے، لماذا کوئی نہیں بچاؤنا، چلیا کوئی نہیں بچاؤنا میرے بھائیو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایو الفقیر من امتی، میری امت دا غریب کیڑا ہے، شابال کی تھی ملا درہم لہو ولا متا، یا سلم جس کو پیسہ ٹکا نہ ہوئے، گھر دا مکان نہ ہوئے، او دے جڑ بیڑے دے ککڑ تے بلی تے بکری تے کوئی چیز نہ ہوئے، وہ غریب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت او غریب نہیں، میری امت دا غریب ہے جو تابع صلاۃ و صیام و صدقۃ و زکات، آپ نے فرمایا جس نے نمازیں پڑھیاں، روزے رکھے، تہجدیں پڑھیاں، جناب عمرے بھی کیتے، نیک عمل کیتے، اے نال نال اکل مال ھذا کہندا مال کھا گیا، نہ حق طریقے نال مال ہضم کر گیا، کسے دی غیبت کیتی، کسے نو ناجائز طور تے ماریا چا، کسے نو مندے کڈے، قیامت دا لڑے صاحب حقوق آوے شر۔ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی لکھ دے 4 آنے دے بدلے 700 مقبول نماز گئی، 4 آنے دے ان کا رگڑا کٹی پہ جاتا میرے بھائیو، آخرت دو کھلے پشتائے گا منزل کڑی دیکھ کہا مان، کچھ زیادہ سفر باندھ لو دامان کفن میں، پیام مرگ جب آئے گا آدمی کے لیے، نفس نفس پہ وہ روئے گا زندگی کے لیے، وقت پر قطرہ ہے کافی ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت میں برسات تو پھر کس کام کا، کہہ حق نہیں بیٹے واپس کر دے بزرگ کو، غلطیاں نہ کرو عرض کریں اندر
آپ نے فرمایا قیامت لڑے صاحب حقوق آوے سے عرض کرے سے یا اللہ سانو حق گنا دے. آپ نے فرمایا اس لئے پیسے کوئی نہیں ہونے, اللہ تبارک و تعالی اس بندے دیاں نیکیاں صاحب حقوق دے دے سے صاحب حقوق. فإنسانیت حسنات قبل ما یطلع علیہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اجے تک برائے حق باقی ہیں بلکہ برسی اخذ من خطایا. آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی صاحب حقوق تے گناہ لے کے ان شد رکشن کا ثم طرح فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا فرشتے دی ٹنگ دریب کے دو جگہ چھڑ دے جن میری امت دا خرید بھاگ کو مولوی فیس پچا گیا تے بھاگ کو ناز خان پچا گیا تے بھاگ کو ہو غلط کام کر گیا. محنت کریں در کم نہ حدیث پہ پیش کریں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی دیکھو. تو صد میں کڑے باغ دی بولیاں عرض کریں دا پہ مکرمی دا مرسوائی. حضور علیہ السلام دا جان شال آپ دا صحابی آپ دا غلام میرے بھائیو جس نام اسید ابن حجیر کان یحدث القوم ساتھیاں دے وچ بیٹھائی ویلہکم انہاں دے نال گپاں مریندا بیٹھائی انہاں نو ہسیندا بیٹھائی. مر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ السلام کو گزرے. حضور علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے وچ کھجور دی چھوٹی تے سڑی چڑی آئی. توجہ ہے ان چڑی کھائیں تے میں تھوڑی جان چھوڑ دینا جلدی بھی ختم کرو. تنگ تنگ گرے ہوئے بیٹھے میں تو تنگ تکائی نہیں کرے گا سمجھ آدھی پہی نہیں. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میں ٹکر تک کھاونا ہے نمبر جتنے تائیں کہ آدھے ہوں دیو جناب دھار بندہ نہ کٹے تے بھاڑا تے کوئی نہ کرتے ہیں. بولی سمجھے دیو ہے جی تے اس واسطے میں تو ٹکر واسطے تے بیان کرنا ہی پونا نہ بھائی ٹائم دیتا ہے. اب کریں دا بیانوں میرے بیڑوں بزرگوں دوستوں حضور علیہ السلام کو گزرے فَتَانَهُ فِي خَاسِرَتِهِ بِعُود. حضور علیہ السلام نے محبت تے پیار ناکی میں اسید دی وکھی دے وچ سوئی ایک چھوٹی پوڑی چا جی میں تو سب پیار تو بال نو چک مرین دیو بال دے بال پٹین دیو بال نو چوڑی مرین دیو بال نو تھپڑ مرین دیو. میں آپ نے پیار تو چھوٹی جلائی جا چلے گئے. انہاں دے آڑے تو بعد میرے کچھا ملانے دے مسلمان ویرو اللہ دا نبی تمام اپنے صحابہ دے سامنے کھڑے ہو کے کائنات دا سردار کھڑے ہو کے اعلان کر دے وے لوگو میں اگر زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں کس ویلے چلا ونجا اور میرے امتیو اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے چکی سے دا حق دے ونا تو میں کنے اٹھائیں وہ سبول کر گنو. کیا مطلب دیاڑے اللہ دی بارگاہ میں بھی حق دے من دے قابل کہ بڑھ سی جڑے رڑے کیتی کھلوتے ہیں لوگوں نے مال کھت کرو جلے صحیح بادشاہ ہو اگلی صافے کھلو وجہ نماز پڑھنے لے تو آڑا علاقہ ٹھیک کو سی اگو پکھا چلتا پہ ہوئے یہ بھی جو 10 روپے اگر تلے ڈھائے پوینٹے پکھے نال پیچھا لگے بیشن سلام تو بات پر 10 روپے کوئی نہیں ملنے. تو سا لوگا کو مقصد بھائی مار کئی تھا میں 10 روپے انہوں نہ کھڑا بھی کوئی گال کرنا لیا تھا نماز پڑھنا ہے تو 10 روپے لکا میڑا چھوڑ دے بیٹھے ہوئے مار کا الواؤ تصیب سمجھ آنی پئی. حضور علیہ السلام کھڑے تھی کہ ہن کوئی باپ بیٹے انہوں آنکھیں میں دی بیعت کرنے واسطے تیار ہن کوئی استاد شاگرداں کو آنکھیں میں دی قدم چمن واسطے تیار ہن کوئی پیر مریداں کو آنکھیں میں جناب ادھے سر دی جتی پیران دی جتی سر دا تاج بنامن واسطے تیار. و مسلمانوں اے تو کائنات دا سردار ورفعنا لکا ذکر رکھ. اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا محبوب میں تیرا شان اتنا بلند کر دیتا ہے جتھوں تک میں خدا دی خدائی ہو سی اتھوں تائیں مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہو. سبحان اللہ. شان کتنی میرے بھائیوں بزرگوں دوستو لیکن آپ نے اعلان فرما دیتا. توجہ ہے انت توجہ کرے ہوئے بچڑے تُسے میں پاری سے بچے تھی توجہ کر دوں گال سنو میں ان کو کہیں دفیا ایک بیڑی پتڑ دے
لگنا نہیں ہے اے بس ٹرمینل تے اگر اپنی کوئی الوا پہنچنا نہیں ہے ہوائی جہاز ایئرپورٹ تے لینڈنگ کرنا اللہ ہے توجہ ہے سارے انٹرنیٹ سو اور کریں تا بیام میرے بھائیو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کنے حق گرنا کہ گن گنو ایو اسید آخرت بیٹھائی کھڑا تھی گیا آج کریں دا اصبرنی یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسا حق دے منائے تو میں تسا کنے حق گرنا اللہ دے نبی دے سامنے گال کر دیتی صحابہ بڑے پریشان ہو گئے صحابہ نے جناب سوچیا ہو سکتا اسید دا دماغ خراب ہو گیا ہو سکتا اسید پاگل ہو گیا ہے پتہ نہیں اسید مرتد ہو گیا ہے جناب پہلے تو حضور علیہ السلام نے کس داغ دیونا کوئی نہیں یہ دیونا ہی تا اسکنے او حق گن گنیا ساڑھے سامنے ساڑھے محبوب دی بے ادبی تا نہ کریا توجہ ہے مارکا حضرت فرما رہے ہیں اگر مناسب سمجھے تو سوا چار ان بیٹھے نہ نراض نہ تھی میں اللہ بلا برگردن مفتی سمجھ آئی بیٹھا قصور کائے نہیں ہوئے اللہ راضی تھی ہوئے آپ کریں نبیوں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ دے محبوب دی صحابہ کرام دے دل جتنی محبت آئی صحابہ دے دل جتنی اپنی اولاد دی بھی محبت آئی توڑے میرے سامنے ساڑھی اولاد کو کوئی بجھا دے ویچا کتنی تکلیف ہوندی ہے سکول ٹیچر تھپڑ جمارے کتنی تکلیف ہوندی ہے مسلمانوں صحابہ نے اپنی اولاد نہ اتنی محبت کوئی نہیں جتنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایو ابو بکر صدیق جنہ تذکرہ پر سن دیو جس ویلے انہاں دا بیٹا کلمہ پڑھ گیا پیون واکھن لگا میری زد میں تو آیا تھا ہٹا لی تیغ خود میں نے میری زد میں تو آیا تھا ہٹا لی تیغ خود میں نے سمجھ کر میرا ابو ہے بڑا ہی میرا محسن ہے پترا کے بابا فلانی جنگ گئی تو میرے سامنے آیا میں وار کرا تیری گردن اتار دے ماں لیکن اے سمجھ کے کہ تو میرا ابو ہے میری آمد دا تو سبب تے ذریعہ بنے میں تے کو کچھ نہیں آ گیا میری دل میں تو آیا تھا ہٹا لی تیغ خود میں نے سمجھ کر میرا ابو ہے بڑا ہی میرا محسن ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا ہے بچڑا میں نو پتہ نہیں لگا اگر موقع مجھے ملتا تیرے سر کو اڑا دیتا اگر موقع مجھے ملتا تیرے سر کو اڑا دیتا قتل کر کے میں خوش ہوتا میرے آقا کا دشمن تھا کلمہ پڑھا تو پہلے دیکھا اس واسطے عرض کریں پھر صحابہ نو آقا نال جتنی محبت ہے اولاد نال ہی نہیں مرد جناب عورت دی گال علماء کرے سن دیو حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا ونجو ہے بلالا مدینہ دی گلیاں تے بازاراں دے وچ اعلان کر دے انفرو الی الجہاد غدا کل تو جہاد تے جڑنا ہے تیاری کر لو صبح نہیں ہویا ایک عورت آئی ترینے تائی بنانی آئی جڑی اپنے مشہور چھوٹے جے بال کو چھاتی نال لائی بدی حضور علیہ السلام دی خدمت حاضر تھی گئی نہ لڑنا سوکھا ہے بزرگوں کمال اس جماعت دا جڑی حضور علیہ السلام نے تیار فرمائی ایسی اعلیٰ قسم دی جماعت آئی اللہ پاک نے خود فرمایا اولئک حزب اللہ اے میرا پیارا تائیں جڑی جماعت تیار کیتی ہے اے صرف تیری نہیں میری جماعت بھی ہے عورت آئی چھوٹے بچے کو گھن کے
حضور علیہ السلام دی خدمت حاضر تھی گئی، عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ جہاد تے ویندے پہ مڈے 6 مہینے دے معصوم بال کوئی گدی جلو چھوڑ دے پہ عمر 6 مہینے دے رحمت دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی اتھے تو خجرہ نال لڑنا پوندا ہے، چھریاں نال لڑنا پوندا ہے، کوہاڑیاں تے دادریاں نال لڑنا پوندا ہے، کئیاں تے بہولیاں دے نال لڑنا پوندا ہے، تیراں تے تلواراں نال جنگ کریندی ہے، تیرا چھوٹا جیا بال جڑا بے بھی نہیں سکدا ہی کو جنگ دے وچ گھل کے ونجن دا کیا فائدہ؟ میدان جنگ میں بی بی تیرا بچہ یہ کیوں کر ہو، میدان جنگ میں بی بی تیرا بچہ یہ کیوں کر ہو، اٹھا سکتا نہیں تلوار کو نیزے کو خنجر کو، کیا کرے سی نہ لڑنا سوکھا، سب کی ماں اپنے پتر کو دے دی پئی، کیا کرے سی؟ مسلمانوں جواب سنو اس مائدہ اس بی بی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سمجھ لیا کہ میرا بچہ خنجر نہیں چال سکتا، میرا بچہ تلوار نہیں چال سکتا، میرا بچہ کوہاڑی تے چھری استعمال نہیں کر سکتا، میرا بچہ تیر چلا تو نہیں سکتا، پر میرا پیارا محبوب میرا بچہ تیر کھا تو سکتا صحیح جس ویلے توڑی طرف دشمن تیر مارن تو سب بطور ڈھال دے میرے بچے نو اگو کر دیا ہے، میرے بال دا وجود پرون دی طرح چھلنیوں ونجے میں کو منظور ہے، لیکن توڑے پاک قدم شریف کنڈا چبنا بھی منظور نہیں۔ جس لئے رحمت نے فرمایا میدان جنگ میں بی بی تیرا بچہ یہ کیوں کر ہو، اٹھا سکتا نہیں تلوار کو نیزے کو خنجر کو، مائی نے جواب دیتا بہشتی حوریں آئیں گی آقا میری سلامی میں، بہشتی حوریں آئیں گی آقا میری سلامی میں، کہ تیرا بچہ بھی کام آیا محمد کی غلامی میں۔ اتنی محبت صاحب اور کتنے برداشت کر سکتے ہیں؟ اسید کھڑا ہو گیا جناب اسا کہ اصبرنی یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسا بدلہ دیونا ہے تو میں تسا کنے بدلہ الواؤ تو سے میں پتر تو بیٹھ گولی سمجھے دے کہہ نہیں سمجھے دے پریشان میں بیٹھ تھکتے نہیں میں بیٹھے بنور تئی میں تھی تا سارے پی ٹی آئی آلے بیٹھے وہ جمہوری حکومت نے دو چار بڑھڑے بلیں گے دو چار بیٹھے باقی سارے ہل ماشاء یا کہ میری بولی کا کوئی سمجھ توڑے نہیں بولی میں کو نہیں آدھے میں چکرہ پیچھے جیڑا کوئی لفظ آندھا او تو بولے نا باقی ٹاکی شاکی میں مڑا اپنی جنوی زبان دی لاغے نا چکرہ پیچھے لی بات پاونا تا تھیا اور غور کرے الہی توجہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دی توہین نہ کیتی کو بیدوی ہوئی ہے آج کریں دا پیام کھڑا تھی گیا اسید کھڑا تھی گیا صحابہ بڑے پریشان دے پتہ نہیں اسید ساڑھے محبوب دی کئی بیدوی کرنا چاہتا ہے۔ جس ویلے حضور علیہ السلام نے دیکھیا ہو سکتا ہے صحابہ دی گریبان پکڑ لویں بھیڑ پمن ہاتھ پائی نہ شروع تھی ونجے رحمت نے فرمایا نہ روکو راستہ اس کا میرے تک اس کو آنے دو، نہ روکو راستہ اس کا میرے تک اس کو آنے دو، بے شک لے انتقام اپنا حساب اس کو چکانے دو۔ آپ نے فرمایا کچھ نہ کچھ حق لینا تو میں خدا کہ میرے کو حق مسئول کرنا۔ مسلمان اس کو بڑی دلیل حدیث بیٹھا پیش کرنا بابو میں قرآن سے بیٹھے اے دیکھ توجہ ہے میں توڑے فائدہ دی گل کرنے پہ غلط کام نہ کرے کہیں دے کوئی ایک آنا دیونا دے روپیہ دیونا دے واپس کر
کسی کا حق نہ کھویا پہ بزرگو آخرت اوکھی نے مما تا قامت قیامت جڑا مر گیا اس وقت قیامت قائم ہو گئی اور کوئی پتہ نہیں کسی نے موت آ گارنٹی تو کوئی کورونا وائرس جڑی آئی ودی جناب وہ کو پتہ لگ جائے آمن والا نے ٹائم تیری ڈولی کو کر کے تیار جنگل میں لے جائیں گے تیری ڈولی کو کر کے تیار جنگل میں لے جائیں گے کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے پھر نہ آؤ گے واپس دوبار جنگل میں لے جائیں گے تیرے ٹوٹیں گے سارے خمار جنگل میں لے جائیں گے تجھے نہلا کے کپڑے پہنا کے چار پائی پہ دلہن بنا کے تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار جنگل میں لے جائیں گے تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تجھے روئے گا سارا قبیلہ تیرے چہرے کا کر کر دیدار جنگل میں لے جائیں گے مسلمانوں تواڈی دولت ہے جڑی کھا گئے ہو ہٹا گئے ہو یا اللہ دے راستے چ دے گئے ہو دوسری تواڈی میری دولت نہیں تیری دولت اور مال خزانے خوب کھائیں گے اپنے بیگانے تیری دولت اور مال خزانے خوب کھائیں گے اپنے بیگانے تجھ کو کندھوں پہ کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے اور تجھے مل کر سارے لے جائیں گے اور اکیلا چھوڑ کے اکیلا چھوڑ کے آئیں گے شک کا پیو جس نے خود پیو کو مٹی پورے لگ دیں پیو آدھا میں میرے بچڑے میں تو ظلم تک کہنا ہی کیتا تواڈی خاطر میں ساری رات چوکی داریاں کیتیاں بچہ ساری رات جا کے گزرے جڑی تنخواہ میں کو مل دی آئی منہ لکمہ کٹ کے کو دے رہے تواڈی خاطر پرائیاں میں کسیاں کھا لیاں تواڈی خاطر میں پرائے سپرے کیتے تواڈی خاطر پرائے میں حکے درے تواڈی خاطر میں تگاریاں چاہیاں اج تک میرے وجود تے تگاریاں دے نشانات بھی موجود ہیں وے میرے بچڑے تواڈی خاطر میں آپ پارٹی ہوئی جتیاں پائیاں تانوں سونے بوٹ لائے کے دیتے آپ تاکیاں نے کپڑے پائے تانوں سونے سوٹ لائے کے دیتے پرنایا پڑھایا کتی پراپرٹی بنا کے تاکو دیتی ہوئی نا وہ مجھے بچڑے تسط میں تے ظلم نہ کروا اتنے جو میڈے پترو کوئی پتر کا قبرے تھوڑی دیر میڈے نال سم تھیو شکی اولاد کیا جواب دے یہ کہا اولاد نے یہ دفن کے وقت کہ ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے قبر تک آپ کی تعظیم کر دی اب آگے آپ کے اعمال جانے بزرگوں غلطیاں میں کرو جن دی رحمت کا مانگنی انہاں دے نال بنیا کے نہ مرو نہ خدا سے ڈرے ہم لمحہ بھر جو دل نے کہا وہی کرتے رہے نہ خدا سے ڈرے ہم لمحہ بھر جو دل نے کہا وہی کرتے رہے نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم نہ ادھر کے رہے نہ کہے کھاتے دے نہ راسو اللہ دے رسول دی فرما برداری کرو تو کیا کار کریں گے تو کو یاد ہے تو سنا سکے جا رہے ایک تر لیں گے تو قابل اثر جی عبادتی بزرگ بولے دے بیٹھے نہ مچھالا کوئی نہیں بولے رہی تھا مچھالا نے بیٹھے ہو تو آڈا مو کوئی نہیں ٹکر کوئی نہیں کھم دے ہو گے اور دمانی ہو گئے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جیسے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ روکو راستہ اس کا میرے تک اس کو آنے دو نہ روکو راستہ اس کا میرے تک
تک اس کو آنے دو، بے شک لے انتقام اپنا حساب اس کو چکانے دو۔ صحابہ رستہ دے دیتا، اسید تے کونے تے بیٹھا ہی اس نے ٹرنا شروع کر دیتا۔ صحابہ کرام رونے پہ گئے، صحابہ دن نہ ہوتے ہم یہاں موجود، گھر جاتے تو اچھا تھا، نہ ہوتے ہم یہاں موجود، گھر جاتے تو اچھا تھا، ایسے حالات سے پہلے جو مر جاتے تو اچھا تھا۔ محمد چاند کی مانند صحابہ آپ کے تارے، محمد چاند کی مانند صحابہ آپ کے تارے، ابو بکر و عمر عثمان حیدر رو پڑے سارے۔ توجہ ہے، چار بندے کو رپڑ ہوئے تھے، مڑ آدھے تو جنرل ایک گستاخ رسول ہے، وہ گستاخ رسول ہے جن رسول دی گالی نہیں چھوڑی۔ اور اللہ دے رسول تواڈے کول کچے ملانے دے کوئی نہیں آ کے تقریر کرنی، نہ اللہ صحیح تواڈے کول تھڈی آئی خان آونا تے بات کرنا۔ اللہ دا پیغام، اللہ دے بندیاں سلام دا فرمان آپ دے اوتے قیامت تک تواڈے میرے تک پہنچاونا۔ نبی دی گل تے ادب نال سنی کرو تاں کا شکل کو سنے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بے ادب معروم شد از فضل حق۔ مسلمانوں بے ادب نو کچھ نصیب نہیں ہوندا، بھاوے نبی دا پتر ہی کیوں۔ گل سمجھ آئی نے بندہ مانیو بلے نے تھوڑے ایکو بندے جی یاد کرے، بھاوے میں ڈور رہا تھوڑی آواز میں پائے نہیں سنی تھی تو پتہ ہے، میں کیا پتہ سمجھ نہیں آتی پہ یہ کہے نہ پتہ تو لگ نہ ہوا جی، پتہ نہیں پریشان تھے بیٹھے انہیں کو گال سمجھ آتی پہ یہ کہے مکئی دے پہ توجہ کرے عرض کرے دا پیامل میرے بھائیو شاید پہنچا توجہ ہے ختم کرے دا پہ غور کر لیا جس واسطے مال کرے دا پہ 1400 سال بعد اسا مال کھا وہی نہیں ہے حق دیور واسطے تیار نہیں، اللہ بخششی آخر نبی نماز اللہ پتہ کوئی اسید قریب پہنچ گیا، آپ نے فرمایا اسید میں تیرا کیڑا حق دیونا ہے؟ اسید نے آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ لو ایک دیاڑے مارے آئی چھوڑ دے پہ مارتا تو سمجھ لو ایک دیاڑے مارے آئی۔ حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ دے سامنے فرمایا اسید یہ میں تینو مارے آئی تو تم ہی میں کو مار گھن۔ اللہ دے نبی تحق دیونا واسطے تیار ہو گئے نہ سے کڑے باپ دے ملی ہے غلطیاں نہ کرو، منت کریں دے مرضی تواڈی اپنی منے سوتا اپنا فائدہ ورنہ اتھے کی تر لگ سے تر اسید دی گال چھوڑو، اسید آکے صحیح میں بدلہ تا ضرور گرنا ہے پر برابری نہیں تھی دی پئی۔ رحمت نے فرما او کیویں اسید نے آکے انا لیکا قمیصا ولیس علی قمیص یا رسول اللہ جس نے تو سب میں کو مارے آئی میڈے گلے قمیص کوئی نہیں تو صدق قمیص مبارک پائی کھڑے ہو میں بدلہ لما تک کی میں گھننا وہ مسلمانوں فرغہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن قمیص ہی حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ دے سامنے اپنا قمیص مبارک اتارتے سائڈ تے رکھ دیتا فرما اسید ہوئے نے تڑے گل چولا کوئی نہیں میڈے گل بھی چولا کوئی نہیں میں تک گلو ننگا امتا بھارے آئی میں بھی ان گلو ننگا تمہیں کم مار گن۔ اس تو بڑی دلیلہ تو نہیں کہتے حدیث جڑی میں پڑھتا ہوں مسلمانوں غلطیاں نہ کرو پر آیا حقی نے تو اس کو اپنے آپ کو بچاؤ، مراد ماں نصیحت بود کر دے، حوالت با خدا کر دے مرف دے، گر کے نالا نہ رسا ہو نہ رہا ہو آم اثر میں نے تو درگزر نہ کیا جو مجھ سے ہو سکا۔ خوش رہو کچے بلانے والو ہم مسافر الوداع، خوش رہو ڈی آئی خان والو ہم مسافر الوداع، زندگی میں پھر ملیں گے گر کبھی موقع ملا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی بیٹھا میں حدیث ایک منٹ کا نہیں مگریا لیکن سوا چار تو شاید کوئی تھوڑے ٹائم رہا تو ہری پورا بول گیا۔ ماشاءاللہ جی یہ حضرت مولانا محمد جعفر صاحب کا آپ نے بیان سنا۔ اب جو ہے وہ طلباء کرام جنہوں نے اس سال حفظ مکمل کیا اور ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ان کو ان کی دستار بندی ہوگی۔